جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما ڈائریکٹ امور خارجہ جماعت اسلامی آصف لقمان قاضی کا مانچسٹر پہنچنے پر خضرہ مسجد مانچسٹر میں UK اسلامک مشن کے علماء کرام اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شاندار استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما آصف لقمان قاضی جو کہ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم کے صاحبزادے ہیں، ڈائریکٹ امور خارجہ جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ خضرہ مسجد مانچسٹر کی انتظامیہ نے ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا اور تقریب کا انعقاد کیا۔ امام و خطیب خضرہ مسجد قاری بدر الدین نے ان کو خوش آمدید کہا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے نوجوان حافظ محمد فاضل نے کیا۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم کے امام و خطیب اور صدر نارتھ زون UK اسلامک مشن مولانا محمد اقبال نے تقریب کا آغاز مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا مختصر تعارف کروایا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی ملک و قوم کی بہتری کے لیے کی گئی کاوشوں اور انتھک محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے مذہبی اور سیاسی اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں متاثرین اور ضرورت مندوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے معزز مہمان گرامی کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے حال میں بیٹھے تمام افراد کو مہمان گرامی سے ملک کے موجودہ حالات اور جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست اور کارکردگی پر سوالات کرنے کی اجازت دی، جو مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد حال میں موجود افراد نے مختلف موضوعات پر سوالات کیے۔ مہمان خصوصی نے تمام سوالات کا تفصیلاً جواب دیا۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں ملک میں جلد الیکشن کروانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو ملک میں افراتفری کا عالم ہے، مہنگائی، بے روزگاری، چوری ڈکیتی کی وارداتیں، قتل و غارت، معیشت کی تباہی اور غریب آدمی کا جینا حرام، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک میں جلد صاف اور شفاف انتخابات کروانا۔ ماضی کی حکومتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ ملک کے قومی اداروں کی تباہی و بربادی، کرپشن، غریب عوام کے لیے عدل و انصاف کے دروازے بند، غریب کی عزت غیر محفوظ، تعلیم و صحت اور کھیل و ثقافت اور سیاحت جیسے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنے پرچم تلے اکیلے ہی الیکشن لڑے گی۔ پاکستان میں واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں کوئی فرد کرپٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ عوام کو اس الیکشن میں اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ خدمت کے میدان میں جماعت اسلامی نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ملک پر جب کوئی مشکل مرحلہ آیا ہے تو جماعت اسلامی کے کارکنان ڈیزاسٹرز میں سامنے آئے ہیں، اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کے وہ انہوں نے ایک خدمت کی ہے، اور الحمدللہ لوگ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے اگر کوئی بھی مدد پہنچائی جائے گی تو وہ مستحق تک پہنچے گی۔ اسی طرح سے یعنی جماعت اسلامی کی یہ مختلف جو خدمات ہیں وہ اس طرح کی ایک جماعت جو ہے وہ موجودہ حالات میں، جب پاکستان کے حالات میں ظاہر ہے کہ اس وقت چیلنجز ہیں اور کوئی عموماً کوئی اچھی خبر آپ کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اچھی خبر ہوتی ہے تو وہ میڈیا کی نظر میں اس میں خبریت نہیں ہوتی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کتے نے انسان کو کاٹا ہے تو اس میں کوئی خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ انسان نے کتے کو کاٹا ہے۔ تو ایسی یعنی جو پازیٹیو خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ میڈیا نہیں دیتا اس کی، لیکن بہرحال جو وہاں پر فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ امید افزا نہیں ہیں، اور وہاں پر اور اس ساری چیز کو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی اس میں اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ کوئی دوسرا فریق جو ہے، کوئی غیر سیاسی فریق یا غیر سیاسی ادارہ جو ہے اس کا پرپز یہ نہیں ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے، جو 24 کروڑ کی تعداد کا ملک ہو، اس کو دستور سے ماورا چلانا جو ہے یہ ایک ڈیزاسٹر کا فارمولہ ہے۔
उसको दस्तूर ही के मुताबिक चलाया जा सकता है। जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई, मुल्की मईशत और हर इदारे को अपने सही ट्रैक पर ला खड़ा करेगी। उन्होंने आखिर में लोगों के सवालात के जवाब दिए और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात, बिलखसूस सदर नॉर्थ जोन यूके इस्लामिक मिशन मौलाना मोहम्मद इकबाल, खिजरा मस्जिद की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के उलमा कराम, सीनियर रहनुमा यूके इस्लामिक मिशन जमीर अहमद, सेक्रेटरी जनरल सजाद अमीन, नसर इकबाल के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और आखिर में मौजूद मेहमान ग्रामी के साथ फोटोज भी बनवाई। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।